یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے۔ تم سب کس کے فقیر ہو؟ اللہ کے۔ اللہ ہی غنی حمید ہے۔ کس کے فقیر؟ اللہ کے فقیر۔ مگر اب لینا تو کہاں جانا؟ انما انا القاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا، اللہ یعطی، اللہ دینے والا۔ تو لینا تو قاسم کے پاس آنا، موتی کے پاس جانا نہیں، موتی کے پاس جانا نہیں، قاسم کے پاس آنا، یہی موتی کے پاس جانا ہے۔ جو قاسم کو چھوڑ کر موتی کے پاس جاتا ہے وہ قانون کی مخالفت کرتا ہے، قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے، وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے۔ بے شک اے بھائی، مصطفیٰ کو چھوڑ کر جو خدا کے پاس جائے، پہلے تو جا نہیں سکتا، جو جانے کا ارادہ کرتا ہے وہ کیسا مجرم نہیں ہوگا، جبکہ علی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس نہیں جانا ہے، علی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس نہیں جانا ہے، علی کے ذریعے مصطفیٰ کے پاس جانا ہے۔ جیسا کہ مستدرک حاکم میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی، انا مدینۃ العلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ میں علم کی بستی ہوں، میں علم کی میں علم کا شہر ہوں، میں علم کی سٹی ہوں۔ کیا معنی؟ علم کو بسنے کے لیے میری ضرورت ہے، ہم سب کو ہماری بستی کی ضرورت، علم دین کو مصطفیٰ کی ہستی کی ضرورت، بنگلور والوں کو بنگلور کی ضرورت رہنے کے لیے، کرناٹکا والوں کو کرناٹکا کی ضرورت رہنے کے لیے، تامل ناڈو والوں کو تامل ناڈو کی ضرورت رہنے کے لیے، خدا کے دین کے علم کو ضرورت مصطفیٰ کی ذات کی رہنے کے لیے۔ مصطفیٰ کی ذات نہ رہے تو علم دین رہ نہیں سکتا۔ انا مدینۃ العلم، علم مجھ میں بستا ہے، علم مجھ میں بستا ہے، علم مجھ میں رہتا ہے، میں علم کو گھیرے ہوئے ہوں، علم میری حفاظت میں ہے، علم میرے دائرے میں ہے، علم میرے احاطے میں ہے، علم میرا محتاج بن کر ہے، میں نہیں تو علم نہیں۔ ارے تکبیر، ارے تکبیر، ارے رسالت، حضرت غوث اعظم، حضرت غوث اعظم۔ انا مدینۃ العلم۔ بنگلور نہیں تو آپ لوگ رہ سکتے ہیں، کرناٹکا نہیں تو آپ لوگ رہ سکتے ہیں، مصطفیٰ نہیں تو علم دین نہیں رہ سکتا۔ اب علم دین ہے نہیں ہے، معلوم ہوا علم بتا رہا ہے رہ کر کہ میری بستی ہے، میں ہوں، مجھے پانے والے میری بستی کو کیوں بھولتا ہے، مجھے لینے والے میں جس میں بستا ہوں اسے کیوں چھوڑتا ہے۔ انا مدینۃ العلم۔ کوئی فن حدیث کی مہارت رکھنے والے صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، کیا ہے؟ ابن جوزی نے اسے موضوع کہا، ابن جوزی نے غلط کہا۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا۔ موضوع سمجھتے ہیں؟ جھڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ سرکار کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ علامہ عبدالرحمن ابن جوزی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا کلام۔ یہاں ابن جوزی سے خطا ہو رہی ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، یہاں سرکار حاکم سے خطا ہو رہی ہے۔ یہ حدیث نہ موضوع ہے نہ صحیح ہے، یہ حدیث نہ موضوع ہے نہ سندن صحیح ہے، معنی تو قسم خدا کی صحیح ہے، یہ حدیث معنی بقسم خدا صحیح
آپ سن رہے ہیں یہ میرا خیال بعد ہے، خدا سن رہا ہے یہ پہلے خیال ہے۔ میرے بول کو وہ سن رہا ہے جس کی قوت سے میرا بول ہے، میرے بول کو وہ سن رہا ہے جس کی ارادے سے میرا بول ہے، میرے قول کو وہ سنتا ہے جو حقیقی کلام کرنے والا ہے۔ میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں باپ، خدا کا لحاظ پہلے۔ خدا سن رہا ہے اور مجھے امید ہے میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے، مجھے امید ہے میرے خدا کی رحمت سے میری باتوں کو خدا خوشی سے سنتا ہوگا۔ یہ جو بھی کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کہتا ہے، میرے محبوب کی محبت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوع کہا، ابن جوزی سے خطا ہوئی، اور اس حدیث کو سرکار ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا، حضرت حاکم سے یہاں خطا ہوا۔ تو پھر ہے کیا؟ ضعیف ہے کیا؟ ہاں، جس کسی نے بھی اسے ضعیف کہا وہ بھی غلط ہے، نہ ضعیف ہے نہ صحیح ہے نہ موضوع ہے، پھر ہے کیا؟ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ حدیث نہ صحیح ہے نہ موضوع ہے۔ ابن جوزی نے صحیح موضوع کہنے میں خطا کی اور حاکم نے اس کو صحیح کہنے میں خطا، اور یہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ حسن جو حدیث ہوتی وہ عند الجمیع مقبول ہے، عند المحدثین والفقہاء مقبول ہے، فقہاء نے بھی اس کو حسن حدیث کو مقبول کہا ہے اور محدثین کرام بھی اس حدیث کو مقبول کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ حدیث حسن ہے۔ حسن کہتے اچھی ہو، اچھی حدیث، سند اس کی بہت اچھی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس حدیث میں، اس لیے میں نے کہا بعض لوگ نا مدینہ وہ ضعیف حدیث ہے، نہیں صاحب آپ کا مطالعہ ضعیف ہے، آپ کا مطالعہ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، آپ پڑھیے جس طرح پڑھنا اس طرح پڑھیے، نقص آپ کے مطالعے میں ہے، ذوق آپ کے مطالعے میں ہے، سند حدیث میں نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ انا مدینۃ العلم، یہ حدیث کون سے صحابی سے مروی ہے؟ رئیس المفسرین، سلطان المفسرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ترجمان القرآن جن کا لقب آپ سے مروی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، علم کی بستی میں ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ طالب علم۔ ہم کون ہیں؟ علم کے طالب۔ وہ کون ہیں؟ علم ان کا طالب۔ ہم کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ علم مانگنے والے وہ ہیں، رہنے کے لیے علم وہاں جگہ مانگتا ہے۔ انا مدینۃ العلم، علم کی بستی میں ہوں، علم کی بستی میں ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ لفظ خود بتا رہا ہے میں تم جیسا نہیں، تم مجھ جیسے نہیں، کیونکہ ہم علم کی بستی نہیں، ہم علم کی بستی نہیں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کی بستی ہوں، انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں۔ لفظ دیکھیے، انا قریۃ العلم نہیں کہا، ایک ہے مدینہ، ایک ہے قریہ۔ قریہ کسے کہتے ہیں؟ ولیج، گاؤں، گاؤں، قریہ، ولیج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا انا قریۃ العلم، میں علم کا گاؤں ہوں، میں علم کی سٹی ہوں، میں علم کا مدینہ ہوں۔ یہ کیا معنی؟ شہر میں لوگ جیسا رہتے ہیں قریے میں ویسا نہیں رہ سکتے، شہر کی آبادی قریے میں نہیں آ سکتی، شہر کی خوشیاں قریے میں نہیں آ سکتی، شہر کی بلندی قریے میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا